بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. معزز حاضرین و سامعین اعظام، واقعہ اسراء و معراج تفصیلاً ذکر کر دیا گیا تھا. جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا اور اس واقعے کے بعد ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صداقت کا لقب ملا، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کی ایسی تصدیق کی اور ایسا سچا مانا کہ جس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جانے لگا. چند فوائد ذکر کیے جاتے ہیں، جس میں ایک فائدہ تو یہ کہ بھائی اسراء اور معراج یہ دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں. بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ نہیں آئے ہیں، اگر ایک ساتھ آتے تو یہاں صرف سفر اسراء پر اکتفا نہ کیا جاتا، لیکن یہاں صرف اسراء کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہااں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیادت کا بیان ہے اور اس کا تعلق واقعی کی صرف اسی حصے سے ہے. رہا یہ سوال کہ اس آیت میں امامت کے انبیاء کا ذکر تو ہے نہیں اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیات اللہ میں یہ بھی بات داخل ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. دوسرا فائدہ، اسراء اور معراج بیداری میں پیش آئی خواب میں، تو بعض کا خیال یہ ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ واقعات بحالت خواب دیکھے ہیں، اور ان حضرات کا اپنا استدلال بھی ہے. لیکن جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ دونوں واقعے بیداری کی حالت میں پیش آئے ہیں اور روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہیں. ان حضرات کے چند ایک دلائل ہیں کہ اس آیت میں واقعے کی ابتدا تصویر سے کی گئی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ رب العزت والجلال کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا ہے. اور خواب میں اس قسم کا حوال دیکھنا ایک عام بات ہے، اس کو بیان کرنے کی اتنی زوردار تمہید کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح ایک رات میں اپنے خاص بندے کو لے گئے جسمانی سفر پر، یہ بھی صراحتاً دلالت کرتے ہیں. اسی طرح لفظ عبد کی اشارے سے بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ صرف روح کا نام عبد نہیں ہے بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام عبد ہے. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے واقعے کا اظہار کیا تو کفار نے تکذیب کی اور خوب مذاق اڑایا. اگر معاملہ صرف خواب کا ہوتا تو تکذیب بے معنی تھی. علاوہ ازیں مشرکین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ معلوم کیا اور اسی طرح قافلوں کے حوالے دریافت کیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے احوال بتلائے. تو اگر محض یہ واقعہ خواب پر ہوتا تو ان سب امتحانات کی ضرورت نہیں تھی، ان سب امتحانات کی
ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ واقعہ سفر اسرا و معراج کا بیداری کی ثبوت، بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اور روح کے ساتھ میں ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ بھی ہے اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں تو اطلاق کی شان رکھتے ہی ہیں، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں، بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر۔ تو یہ سب فوائد اس واقعے سے نکلتے ہیں جو صحیح معنی میں واقعہ اسرا اور واقعہ معراج، سفر اسرا اور سفر معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی کرایا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ آج کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ گزشتہ آیت میں چونکہ اسرا کا تذکرہ تھا، اب ان آیت میں بنی اسرائیل کی بد کرداریوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو پہلے ان کا ماضی یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے تم کو 3 نعمتوں سے سرفراز کیا تھا۔ کیا؟ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام بلا شبہ شکر گزار بندے تھے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت والجلال کی 3 عظیم نعمتوں کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ اے خدائے واحد کے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنائیے، یعنی وکیل نہ بنائیے۔ وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنے معاملات سپرد کر دیے جائیں اور اس پر مکمل اعتماد بھی کیا جائے۔ تمام انبیاء کی شریعتوں میں بنیادی حکم یہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کسی کو وکیل مطلق نہ بنایا جائے، کیونکہ کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی بندوں کے سب کام بناتے ہیں، دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کا کام بنا سکے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق شناسی اور اللہ رب العزت والجلال کی شکر گزاری کا مقام یہ ہے کہ انہی کے در سے وابستہ رہا جائے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ان کی اولاد میں ان کی جو ہے پس اللہ رب العزت والجلال کے نوح علیہ السلام ایسے شکر گزار بندے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اولاد میں بھی ان کی یہ خوبی ہونی چاہیے، ان کی اولاد میں بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح نوح علیہ السلام کی طرح شکر گزار بندے۔ 3 نعمتیں کون کون سی ان آیتوں میں بنی اسرائیل کی جو 3 نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی نعمت تورات شریف، اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر پہلے ہم کلامی کا شرف بخشا، پھر اپنی عظیم کتاب تورات عطا فرمائی، عنایت کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور تک بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک ہدایت کا سامان بنی رہی ہے، کیونکہ تورات کے بعد نازل ہونے والی تمام کتابیں، زبور ہو، انجیل ہو، یہ وغیرہ اس طرح کی مستقل کتابیں نہیں تھی، بلکہ وہ تورات کے ضمائن تھے۔ اللہ نے تورات کو بڑی عظیم کتاب کہا ہے، اور تورات عظیم کتاب اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دوسری نعمت شکر گزار جد امجد، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام انسانوں کے دوسرے دادا ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ آج اس زمین پر جس قدر انسان موجود ہیں سب آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ نے اس کو بخوبی ذکر کیا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے انہیں کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ طوفان نوح کے بعد کسی اور کی نسل نہیں چلی، آہستہ آہستہ سب کی نسلیں ختم ہو گئیں، صرف آپ یعنی نوح علیہ السلام کے صاحبزادوں کی اولاد باقی رہی۔ نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ سے پہلے صرف انبیاء مبعوث ہوتے تھے، آپ ہی پہلے رسول ہیں جو مؤمنین و کفار سب کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح
نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، 950 سال دشمنوں کے ندغے میں پھنسے رہے مگر پھر بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے، پھر بھی کوئی شکوہ شکایت ان کی زبان پر نہیں تھا، صبر و شکر ان کا ایسا شیوا تھا، لہذا ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تیسری نعمت عام ہلاکت سے نجات۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا جو طوفان آیا تھا اور جس میں تمام انسان ہلاک ہو گئے تھے، وہ اس معنی کر کے عام طوفان تھا کہ جہاں تک انسانی آبادی پھیلی ہوئی تھی اس سب جگہ کو طوفان نے گھیر لیا تھا، اور وہ سیلاب اصولی زمین پر ہر جگہ نہیں پھیلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان سے نوح علیہ السلام کو اور مومنین کو کشتی کے ذریعے بچا لیا۔ اس آیت میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو اور عام طور پر تمام انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے عام ہلاکت سے بچا لیا تھا۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا حق بجا لاؤ، اپنے اسلاف کے نیک طریقے پر چلو تاکہ تم بھی عذاب سے بچ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز کیے جاؤ۔ یہ ان آیت کا خلاصہ ہے۔ ترجمہ: وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا اور حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اے نسل، اے لوگوں، ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام بلا شبہ شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔